آج ماہ رجب کی 19 تاریخ یعنی تیسرا عظیم الشان برا جمعۃ المبارک کا یہ بڑا دن ہے۔ اس لیے یہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رجب کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کا اور اللہ الصمد اللہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں اور اس بندے کو پھر اللہ کی بارگاہ سے اور غیب کے خزانوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ملتے رہیں گے۔ بے شک یہ عمل ماہ رجب کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن جو سب سے خاص ہے، سب سے مجرب ہے، سب سے طاقتور ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے آزما کے دیکھ لیں۔ اب یہ کتنا سنہری موقع ہے، کیونکہ ماہ رجب کے تیسرے جمعہ اور پھر 19 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، کیونکہ یہ موقع اور یہ جو آج کا دن خاص ہے، اس دن کے اندر اللہ تعالی نے ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیتا ہے، اور پورے دن میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ ہر اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، کیا کیا ترتیب ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اس کی مکمل وضاحت آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا، تاکہ ہر بھائی بہن لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیں، ہر سال ماہ رجب کے تیسرے جمعۃ المبارک کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اور آج وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، پھر ساتھ ہی نیا سال ہے، جس کی آج 9 تاریخ ہے، یعنی جنوری کی 2026 شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں جو آپ کو نہیں مل سکا وہ آپ کو مل جائے، تو پھر ابتدا میں آپ کے لیے بہت ہی بڑا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ مختصر سا عمل کر کے اپنی زندگی کو بدل سکیں، کیونکہ جو یہ دن ہوتے ہیں نا، یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو لمحات ہوتے ہیں، یہ اتنے مبارک ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس میں یہ مختصر سا عمل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا، جب ماہ رجب کا مہینہ آتا تو اس میں اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے، اس میں دعائیں مانگتے تھے۔ اب اس عمل کی ترتیب بڑی خاص اور بڑی اہم ہے، کیونکہ ماہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور رجب کا معنی ہی عربی زبان کے اندر تعظیم، ادب کرنا، احترام کرنا، بزرگی دینا، اور عرب دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، جنگیں روک دیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ پھر یہ ماہ رجب کا جمعہ کا دن ہو تو پھر ہمیں ہرگز سستی میں اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جس شخص نے آج یعنی اس دن جمعۃ المبارک کے دن میں 19 رجب میں اس عمل کو کر لیا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، یقین جانو اس کا مقدر سنبھل جاتا ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے جیسے وہ چاہتا ہے اللہ پاک ویسے فرما دیتا ہے۔ ابھی اس عمل کے لیے آپ نے یہ چند چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آج آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، جس وقت چاہیں جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس عمل کی ترتیب میں آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے ایک تو ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا، دوسرے نمبر پر آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، تیسرے نمبر پر اس عمل کو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو نہیں کرنا، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جلدی جلدی نہیں کرنا، آپ نے حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر تو ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں تو پھر اس عمل کو کریے گا۔ اگر ان چاروں باتوں میں کوئی ایک بات بھی آپ کہتے ہیں کہ میں عمل میں نہ کروں، تو پھر آپ اس عمل سے دور رہیں، کیونکہ اس عمل کے اندر 2 اسماء مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء مبارک پڑھنے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق میں وسعت فرما دے گا کہ تمہاری نسلیں ہمیشہ کھاتی رہیں گی۔ وہ 2 اسماء مبارکہ کیا ہیں جن کو آپ نے
ترتیب کے ساتھ اور ایک خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے جو آگے چل کے میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آپ نے کس مقام پہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دو اسماء مبارکہ ہیں، یا فتاح یا رزاق، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کر لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کی تعداد آگے چل کے میں یہ بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ یا فتاح یا رزاق کا جو عدد ہے وہ پڑھ لیتا ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت جامع اور اس طرح مبارک اور اتنا فتح اور کامیابی والا ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پڑھتا ہے اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں پہلا اسم مبارک یا فتاح اے کھولنے والے، اور دوسرا اسم مبارک یا رزاق اے رزق دینے والے، تو صبر، رکاوٹیں، سب پریشانیاں، سب بد قسمت اس کے ذریعے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا رزاق رزق دینے والے، تو رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رزق اس بندے کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کے دروازے ٹوٹ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق دے گا کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کے حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کا ہر کونا رزق سے بھر جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ دو اسماء مبارکہ اس عمل کے اندر بڑے خاص اور بڑے اہم ہیں۔ باقی ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے خاص سمجھنا ہے، اور یہ ترتیب کیونکہ بڑی خاص اور بڑی اہم ہے، اس میں کچھ چیزیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بس چٹکی میں عمل ہو۔ دیکھیں، عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے، وقت تو لگتا ہے، صاف ظاہر ہے اس کی کوئی خاصیت ہوتی ہے، اس کی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، تو اس میں سے اگر آپ کوئی 10-15 منٹ نکال لیتے ہیں اور اس عمل کو کر لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات نہیں ہے۔ جہاں ہم دن رات اپنے شب و روز ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اگر اس مختصر عمل کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا جائے تو کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ تو آپ نے اول میں بھی اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہی درود پاک ہر اس بندے کو آتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوگا۔ پیارے دوستو، درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی ہے، آپ نے اس درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اور درود آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی اس دن کا بڑا خاص اور بڑا عام ہے اور بڑا ہی مبارک درود پاک ہے۔ کیونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ جب حضور اسی طرح پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، چھٹے آسمان پر، پھر ساتویں آسمان پر، تو وہاں آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر وہیں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی امت کے لیے تحفہ بھیجا، یعنی حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا، تو حضور نے اس کا جواب دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود پاک کو قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے خاص کر دیا کہ اس درود پاک کو نماز کے اندر پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب حضور یہ سفر کر رہے تھے، یعنی مسجد اقصی سے مسجد حرام، پھر مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا، یعنی مسجد حرام سے حضور کی یہ معراج شروع ہوئی تھی۔ حضور پہلے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں انبیاء کو امامت کروائی، پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں،
چھٹے آسمان، یہاں تک کہ آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا اور اسی سلام کو درود کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر آقا علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس لیے درود ابراہیمی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے اور ایک حصہ حضور علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو اس درود پاک کو آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ آپ کے لیے افضل ہے۔ تو درود پاک کی تعداد جو ہے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اول میں بھی اور آخر میں بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی خاص ترتیب ہے، اور کیونکہ روٹین میں ہم اکثر جو ہے یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ نے درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ 2 اور 1 کو جمع کریں تو 3 بنتا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ ماہ رجب کا آج مبارک لمحات ہیں، رجب کے اندر 3 حرف ہیں، اسی طرح یہ بھی 3 کا عدد بنے گا۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتانے والا ہوں، بس آپ کو عمل سمجھانا چاہوں گا۔ باقی جو وہ نقطے، جو وہ 4 خاص چیزیں ہوتی ہیں اعداد والی، وہ بتاؤں گا تو وقت بہت لگے گا، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ، تاکہ ہر بھائی بہن کا وقت بچ سکے اور سب کو اس عمل کا فائدہ ہو سکے، آپ کا بھی وقت بچے، میرا بھی، تاکہ آپ سب بھائی اس عمل کو کر کے بہت جلد اس کا فائدہ حاصل کریں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کے پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس مہینے میں، پھر اس دن میں، جس دن میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کتنا اس پر انعامات کی بارش برسائے گا۔ یہ تو جب بندہ عمل کرے گا، جو اس کو دلی سکون ملے گا، جو اس کو اطمینان ملے گا، جو اس کو رحمت نصیب ہوگی، جو اس کو راحت نصیب ہوگی، وہ تو پھر وہی تصور کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر دن، ہر عبادت، ہر عمل کی خاص اہمیت اور حکمت بھی ہے، کیونکہ ہفتے کے دن جو 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظمت والا دن آج جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے عربی زبان کا یہ لفظ ہے جمعہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ باقی پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں کسی دوسرے دن پر، یعنی پیر کے دن پر، ہفتے کے دن پر اور کسی دن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کسی سورت کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے اندر ایک مکمل سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بہترین دنوں میں وہ دن جس پر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو رجب کا جمعہ ہوتا ہے اور پھر تیسرا جمعہ، اس میں گھڑیاں کی بات کیا، یہ اس کا تو ہر لمحہ، ہر گھڑی برکت والی ہوتی ہے اور قبولیت والی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہوگی، جیسے آپ نے درود پاک 21 بار پڑھا ہے، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بھی اس تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس دن میں بڑی برکتیں ہیں۔ کیونکہ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اس میں ہر وہ چیز تمہارے لیے جمع ہو جائے گی، اور جب آپ جس نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے، ویسے کا ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرمائے گا۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی رکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر تو آپ نے ماہ رجب کی، اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، ماہ رجب کی اور جمعہ کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اور پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انوار و تجلیات حاصل کرنی ہے، آج کا دن بڑا عظیم ہے، برکتوں والا دن ہے، آپ نے تاخیر نہیں کرنی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے سارے وقت، سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو آج ہر حال میں اس عمل کو کر لیجئے گا، کیونکہ اس عمل کے اندر اللہ کی حمد موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بندہ اکٹھی ایک ساتھ پڑھتا ہے تو پھر جو اس کو مقام ملتا ہے، جو اس کو درجہ ملتا ہے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اول و آخر جو تعداد میں نے بتائی ہے نا درود پاک کی 21 بار، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح 21 مرتبہ آپ نے یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے،
چھوٹی سی صورت ہے اور قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو یہ ابتدا کے حساب سے پہلی صورت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ نے اس سورہ پڑھنا ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن کریم کی یہ سورت میں نے ابھی ذکر کی ہے، یہ سورت فاتحہ ہے، اور اس کے فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھولنے والا، اور اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ اس ماہ رجب کے مہینے میں ولادت 13 تاریخ کو تھی، تو وہ دن گزر گیا ہے، تو آپ نے اس ماہ رجب کے مہینے میں 19 تاریخ کو یہ عظمتوں والا اور فضیلتوں والا دن ہے، آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے تو اور بڑی عظمتوں والا بڑی برکتوں والا دن ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، کرم کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ جمعہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اتحاد، بھائی چارہ، مساوات، نظم و ضبط اور امیر غریب سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کسی بندے کا مقام درجہ زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے آمین کہنا ہے، یعنی شروع میں بسم اللہ اور آخر میں آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو اس ترتیب کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 3 آیتوں پر مشتمل صورت ہے، یعنی سورہ کوثر شریف، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ شریف الحمد شریف بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے، اس کی بڑی برکات ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جن لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، شادی رکی ہوئی ہو، معاملات ہوں، تو یہ سورہ کوثر کا ورد کریں۔ امتحانات قریب ہیں، تیاری نہیں ہے تو سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ بیمار ہیں، شفا یابی چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ اسی طرح اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، اچانک بندش ہو گئی ہے، رکاوٹیں ہو گئی ہیں، سورۃ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ بندشیں، وہ رکاوٹیں کھل جائیں گی، آپ کے نصیب، آپ کا مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی جو نصیب بند تالے کی طرح بند ہیں وہ انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد جو عمل کرنا ہے یہ تسبیح بڑی عظیم ہے، یہ اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ، یہ بڑی عظیم تسبیح ہے۔ اللہ الصمد یہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اخلاص شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حضرت عمر بن خطاب کتنی بڑی ہستی ہیں، نبی کے دوسرے یار ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک کے اوپر یہ آیت مبارکہ اللہ الصمد لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ۔ تو آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح اٹھا لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو جملہ ہے، کلمہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو سب سے پہلے میں نے آپ کو 2 نام بتائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک بتائے تھے، اور ان کی تعداد میں نے کہا تھا بعد میں عرض کروں گا، تو وہ بھی آپ نے 313 مرتبہ، یعنی 313 مرتبہ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا عمل، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جو میرے بہن بھائی ویڈیو سن رہے ہیں ان کو یہ عمل سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے اول
اور آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا فتاحو یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی پہلی سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ ہر بار آپ نے ساتھ ملانی ہے اور ہر بار آخر میں آپ نے آمین ساتھ کہنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر شریف انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ الصمد اللہ، یہ ایک تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔